کہ ہمارے نوجوانوں کے عقائد اور نظریات شہری کے اوقات جو تہجد کے وہ عظیم اوقات تھے جس میں رب تعالیٰ آسمان دنیا پر قیام پذیر ہو کر فکر رہے ہمارا بچہ مسجد کے جان جاتی ہے ان انگاروں پر پگھل پگھل کر ختم تو ہو سکتا ہے لیکن توحید کا انکار منیر فاروقی صاحب کے بیانات کے لیے ان کے آفیشیل چینل مولانا محمد نعیم منیر فاروقی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج معاشرے میں سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسلوں کے عقائد اور نظریات کی فکر کریں۔ آج ہماری نوجوان نسل کے عقائد اور نظریات پر اس قدر خطرناک حملہ کیا جا رہا ہے، غیروں کی طرف سے اتنی بڑی یہ پلاننگ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے عقائد اور نظریات کو بگاڑ کے رکھ دیا جائے اور وہ دین اسلام سے متنفر نظر آئے اور وہ دین سے بیزار نظر آئے۔ آج رمضان کی ان مبارک گھڑیوں کے اندر بھی اس بگاڑ کی ایک شکل ہمیں نظر آتی ہے کہ سحری کے اوقات جو تہجد کے وہ عظیم اوقات تھے جس میں رب تعالیٰ آسمان دنیا پر قیام پذیر ہو کر اعلان کرتے ہیں ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اس کو بخشش عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی اپنی مشکل اور حاجت مجھ تک پیش کرنے والا کہ میں اس کی مشکل کشائی اور حاجت روائی کروں۔ آج غیروں نے اتنی محنت کی کہ ایسے ایسے کھیل ایجاد کر دیے کہ ان اوقات میں بجائے یہ نوجوان مسجد میں بیٹھ کر یا کم از کم درجہ اپنے گھر میں مصلی پر بیٹھ کر اپنے رب سے رجوع کرتا، اپنے رب کی طرف سے ان اعلانات پر لبیک کہتا، بجائے اس طرف جانے کے وہ کس چیز میں لگ گئے اور کن اوقات کو وہ ضائع کر رہے ہیں، آج ان کو اس کا احساس نہیں ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسلوں کے عقائد کے اوپر محنت کریں اور ان کے نظریات کو اس قدر مضبوط کر دیں۔ اس کے بعد اب یہ دنیا کے جس شعبے میں چلے جائیں، دنیا کے جس ملک میں چلے جائیں، ہمیں کم از کم یہ خطرہ نہ ہو کہ کہیں اس کے عقائد نہ بگڑ جائیں، کہیں اس کے نظریات نہ بگڑ جائیں، کہیں یہ اسلام کے اوپر اعتراض کرنے والا نہ بن جائے، کہیں یہ روزے جیسے، حج جیسے، زکوٰۃ جیسے عظیم فرائض، نماز جیسے عظیم فرائض کے اوپر اعتراض کرنے والا نہ بن جائے۔ لہذا اس کی ضرورت ہے اور یہ تب ہوگا جب ہم اپنی نوجوان نسلوں کی مل کر اس اعتبار سے فکر کریں گے۔ والدین کی بھی ذمہ داری ہے وہ بھی اس کے حوالے سے فکر مند رہیں اور اس کا بہترین اور آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو ہم مساجد کے ان خوبصورت تربیت یافتہ ماحول کے ساتھ اٹیچ کر دیں تاکہ یہاں سے ہمارے بچوں کو عقائد اور نظریات کی اصلاح کی جا سکے اور والدین کو بھی فکر رہے ہمارا بچہ مسجد کے ماحول کے ساتھ جڑے۔ جب یہ بچہ مسجد کے ماحول کے ساتھ جڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو آگے سے آگے بڑھاتا چلا جائے گا اور خود بخود براہ راست رب الجلال کی طرف سے تربیت کے اسباب مہیا کیے جائیں گے۔ یہ طلب پر ہوگا جب ماں باپ کی بھی یہ طلب ہوگی، ان کی بھی یہ فکر ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ مساجد اور مدارس کے علماء کرام، ائمہ کرام، خطبہ اعظام اور ہمارے اکابر کی جب یہ توجہ حاصل کر لیں گے تو یقیناً کبھی بھی ان کے عقائد اور نظریات پر ڈاکہ نہیں ڈالا جا سکتا، بگاڑ نہیں اس کے اندر آ سکتا۔ اور ان عقائد میں سب سے بنیادی عقیدہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ جل جلالہ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کا بڑا ہونا، اس کی بڑائی، اس کا مشکل کشا ہونا، اس کا حاجت روا ہونا، اس کا بگڑی بنانے والا اور اس کا تمام نفع نقصان کا مالک ہونا، ہم اپنے بچوں کے ذہنوں میں اس بات کو راسخ کر دیں، اس قدر مضبوط کر دیں کہ کوئی بھی حال آئے، کسی بھی حال میں ان کی توجہ غیر اللہ کی طرف نہ جائے،
اور اسی کی تربیت کی اپنے حضرات صحابہ کرام کی کہ وہ انہی نظریات اور انہی عقائد کے اوپر اتنے مضبوط تھے کہ وہ مارنے والے تھک جاتے، ایک کی باری آتی وہ مار مار کے تھک جاتا، کہتا بلال عہد کہنا چھوڑ دے۔ بلال حبشی کا وہ مقام تھا، جتنی ضربیں لگتی ہر ضرب کے جواب میں عہد کی آواز نکلتی، عہد کی صدا نکلتی۔ بلال کو پرواہ نہیں تھی، دیوانہ وار وہ کوڑے کھا رہے ہیں، کوڑے مارنے والے تھک جاتے ہیں، بلال کھاتے ہوئے نہیں تھکا۔ وجہ کیا تھی؟ میرے آقا نے اپنے اس شاگرد خاص کی ایسی عقائد اور نظریات میں تربیت فرما دی تھی کہ جان جاتی ہے چلی جائے، ایک ہی جواب ہے۔ بلال کا جسم ان انگاروں پر پگھل پگھل کر ختم تو ہو سکتا ہے لیکن توحید کا انکار بلال نہیں کر سکتا۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ وہ محنت تھی۔ اسی طرح ہر صحابی، صہیب رومی ہو، سلمان فارسی ہو، حضرت ابو ہریرہ ہو، ابو بکر عمر عثمان و علی ہو، امیر معاویہ ہو، جناب حسنین کریمین ہو، ایک لمبی فہرست 1,44,000 کم و بیش صحابہ کرام کا یہ مجموعہ جو میرے آقا نے عقائد اور نظریات پر ایسا مضبوط کھڑا کر دیا تھا کہ آج میں اور آپ جو توحید پرست ہیں، میں اور آپ آج جو رسالت کے عقیدے پر قائم ہیں، عقیدہ ختم نبوت پر ہم آج اپنی جانیں لٹانے کو تیار ہیں اور تحفظ ناموس رسالت کے لیے ہم اپنے آپ کو پیش کرنے کو تیار ہیں۔ یہ سارا نتیجہ ہے میرے آقا کی اس محنت کا جو آپ نے بے سر و سامانی کے عالم میں اپنے ان صحابہ کرام پر فرمایا تھا۔